بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جن طلبہ کی حاضری باقی ہو وہ اپنی حاضری لگا لیں، اور کیمرہ جن کا آف ہو وہ اپنا آن کر لیں۔ عبدالستار، شاہ عالم، نصر اللہ، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، چلیں جی۔ تو پچھلے درس میں ہم حدیث شریف کی تدوین کے تعلق سے شروع سے لے کر اور امام مالک کی موطا کے زمانے تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی بات کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ اپنے دو چار شعروں میں ذکر کیا ہے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے ان کا حوالہ دیا تھا، میں چاہوں گا کہ وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے مشائخ؟ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر وہ ابیات ظاہر ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ دکھائی دے رہا ہے؟ جی اشعار دکھائی دے رہے ہیں؟ جی شیخ بڑا کر دیجیے۔ اس سے بڑا کرنے پر پھر اس کا اصل میں شعر ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے شیخ۔ اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامر له عمر، یعنی عمر سے مراد یہاں پر کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز۔ عمر ابن عبدالعزیز، احسنت، بارک اللہ فیک۔ یعنی پہلے سب سے پہلی تدوین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب اس سے پہلے مدون تھی ہی نہیں، مطلب الگ الگ اجزاء کی شکل میں تو کئی صحابہ کے پاس بھی موجود تھی، لیکن باقاعدہ کتاب کی شکل میں اصل میں پرانے زمانے میں کبھی چمڑے پر لکھ لیا جاتا تھا، کبھی کسی اس پر اوراق پر لکھ لیا جاتا تھا، کبھی چھال وغیرہ پہ لکھ لیا جاتا تھا، تو اس طریقے سے تو مطلب ایک کچھ مجموعے تھے موجود، لیکن باقاعدہ مدون شکل میں، کتاب کی شکل میں، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا کام ہے، جنہوں نے جمع کیا، حکم دیا اس کو جمع کرنے کا۔ تو کیا کہا سیوطی نے؟ اول جامع الحدیث والاثر ابن شہاب عامر له عمر واول الجامع للابواب جماعت فی العصر ذو اقتراب۔ ابواب فقہیہ پر جوامع کی ترتیب کا کام سب سے پہلے کہتے ہیں کہ آس پاس کے زمانوں میں کئی لوگوں نے کیا اس کو، تو علی الاطلاق کسی ایک کا نام اس میں لینا مناسب نہیں ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے درس میں۔ کابن جریج وحشیم مالک ومعمر وولد المبارک، عبداللہ ابن المبارک۔ ہاں طيب، یہ تو ہو گیا ابواب فقہیہ پر احادیث کو جمع کرنا ایک کتاب کے اندر۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جماعت نے جو آس پاس کے قریبی زمانوں میں تھے انہوں نے کام کو کیا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ ایسی حدیثوں پر اکتفا کرنا جو سند کے اعتبار سے صحت کے اعلیٰ معیار پر ہوں، صرف انہی کو چھانٹ کر الگ کرنا۔ تو اس میں سب سے پہلا جامع کون سا ہے؟ امام بخاری کا۔ کہتے ہیں وَأَوَّلُ الْجَامِعِ بِاخْتِصَارٍ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطِ الْبُخَارِي، ٹھیک ہے؟ وَمُسْلِمٌ مِّن بَعْدِهِ وَالْأَوَّلُ عَلَى الصَّوَابِ فِي الصَّحِيحِ أَفْضَلُ، ٹھیک ہے؟ صرف صحیح احادیث کے مجموعے پر اپنی کتاب کو مرتب کرنا، تمام احادیث کو جمع کرنے کی بات نہ کر کے صرف صحیح احادیث کے ذخیرے کو جمع کرنا، اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ مقدم ہیں، پہلے ہیں، ان کے بعد امام مسلم کا نام آتا ہے۔ لیکن گرچہ امام مسلم نے بھی صحیح پر اکتفا کرنے کا عندیہ دیا ہے، لیکن ان دونوں میں افضل کون ہے؟ افضل کون ہے؟ بخاری۔ امام بخاری۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔
والأول على الصواب في الصحيح أفضل. والأول أي البخاری جن کا ذکر پہلے کیا صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا صحرا امام بخاری کے سر ہے، اور وہ جو بعد میں امام مسلم نے صحیح حدیثوں کو جمع کیا اس کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے مشائخ، نوٹ کر لیا اس کو آپ لوگوں نے؟ جی سر. جی اچھی بات. جی نصر اللہ، عتیق الرحمان، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انصار آپ لوگوں کو درس میں رہنے دوں یا نکال دوں؟ مجھے اچھا نہیں لگے گا آپ لوگوں کو درس سے باہر کرتے ہوئے. ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں اپنے یہاں کیمرے آف کر کے بیٹھنے نہیں دوں گا، اور اس چیز کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. مجھے پتا چلنا چاہیے کہ طالب علم ہمارے ساتھ باقاعدہ جڑا ہوا ہے. جی تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حدیث کی تدوین کس طریقے سے الگ الگ زمانوں میں ہوئی اور کس کے حکم سے ہوئی، اور اس کے بعد ہم پہنچے تھے عباسی دور میں، یعنی ہارون رشید کے زمانے میں. ٹھیک ہے مشائخ؟ ہارون رشید کا زمانہ اور اس کے بعد مامون رشید کا زمانہ، یہ اسلامی تاریخ کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جی مشائخ، میں نے کچھ کہا آپ لوگوں سے؟ گولڈن ایج. گولڈن ایج کیا معنی؟ کیا معنی گولڈن ایج کا؟ گولڈن ایج سنہرا دور. سنہرا دور، یعنی ہارون رشید کے زمانے میں بیت الحکمہ قائم کیا گیا تھا، اور آپ نے اس کو پڑھا ہے وہاں. سنہرا دور. ارے کلیلہ دمنہ پڑھاتے ہوئے بھی میں نے بتایا تھا، لیکن آپ لوگوں پتہ نہیں کلیلہ دمنہ آپ لوگوں کو پڑھایا ہوں کہ نہیں پڑھایا ہوں. عباسی دور میں مختلف علوم و فنون کی ترقی ہوئی تھی، جس میں یونانی علوم کا ترجمہ بہت سر فہرست مانا جاتا ہے. خود سنسکرت کی زبانوں کا ترجمہ کیا گیا، فارسی آداب اور فارسی علوم، طب اور فلسفہ اور حکمت کی کتابوں کو عربی زبان کے قالب میں ڈھالا گیا. تو مطلب اسی طریقے سے سائنسی علوم، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، زولوجی ہے، اور جو مختلف فنون کی کتابیں ہیں، علم فلکیات ہے، ایسٹرولوجی، یہ سارے کے سارے فنون کی کتابیں عربی زبان. اسی طریقے سے طب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جراحت کا ایک شعبہ ہوتا ہے، ہاں، جس کو سرجری کہا جاتا ہے. تو سرجری کے فن میں، اور اسی طریقے سے بصریات کے تعلق سے، آنکھوں کے تعلق سے جو طب، یعنی الگ الگ جو میدان ہیں علم کے، ان تمام میدانوں میں کتابیں لکھی گئیں، اور علوم و فنون کی ترقی اور علوم و فنون کی ترقی کا معراج اس دور میں حاصل رہا. اسی لیے اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے. تو علم حدیث کے تعلق سے اس دور نے کیا اضافہ کیا؟ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کا جب زمانہ آیا تو اس کے اندر الگ الگ تقسیمات ظاہر ہوئیں حدیث کی تدوین کے تعلق سے، اور اس زمانے میں موطئات لکھی گئیں، مصنفات لکھی گئیں، مسانید لکھی گئیں، سنن لکھی گئیں، اجزاء لکھی گئیں، جوامع لکھی گئیں، مستدرکات لکھی گئیں، مستخرجات لکھی گئیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ کچھ پلے پڑا؟ کچھ پلے پڑا آپ لوگوں کے کہ نہیں؟ یعنی اس میں حدیث کی جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی مطلب حدیث اور فقہ کی ہو سکتی تھی، اس میں لکھی گئی تھی.
خاص طور لکھی گئی کی بات نہیں ہے، حدیث کی تدوین تو پہلے ہو چکی تھی، حدیث کی تدوین تدوین ہو چکی تھی. ہاں اس زمانے میں اس کے اندر تنوع برتا گیا، الگ الگ قسم کی چیزیں لکھی گئیں. ٹھیک ہے مشائخ، ایک مستقل چیز، الگ الگ چیز. الگ الگ اعتبارات سے تصنیفات کی گئیں، الگ الگ اعتبارات سے حدیث کو جمع کیا گیا، تفنن اس میں اختیار کیا گیا، جمع کرنے میں تفنن سے کام لیا گیا. ٹھیک ہے مشائخ، یعنی نئے نئے طریقے اس کے ایجاد کیے گئے. کسی کو فقہ کے ابواب پر مرتب کیا جا رہا ہے، کسی کو صحابہ کرام کے نام کی ترتیب پر جمع کیا جا رہا ہے، کسی کو اس سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر جو روایات رہ گئی ہیں ان مصنفین کے ذکر کرنے سے ان کا استدراک کرنے کے نام پر جمع کیا جا رہا ہے. اور امام مالک کی موطا کے بعد بعض مصنفین نے موطا ہی کے نام سے بھی کتابیں لکھی، پھر بعض نے اپنے سے پہلے لکھی ہوئی کسی کتاب پر استخراج کیا. کیا کیا؟ استخراج کیا. یہ سب مصطلح کی اصطلاحات ہیں اور اس کو آپ لوگ مصطلح میں انشاءاللہ پڑھے ہوں گے یا پڑھیں گے. یہ دیکھ لیجئے، عباسی دور میں حدیث کی تدوین اموی دور میں ہو چکی تھی. عباسی دور میں جو نئی چیز آئی وہ کیا کہ یہ حدیث کی تدوین میں نت نئے طریقے ایجاد کیے گئے، نت نئے طریقے، الگ الگ اعتبارات سے روایات کو جمع کرنے کا فن ایجاد ہوا. موطئات کے نام سے جمع کی گئیں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے، واضح ہے جی. کیا اس کو اور بڑا کر دوں؟ اور بڑا کر دوں؟ واضح ہے کہ نہیں؟ دکھ رہا واضح. جی، تو یہ جو ہے موطئات کے نام سے، یعنی موطا کر کے کئی لوگوں نے کتابیں لکھی. ایسے ہی مصنفات کے نام سے، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے کتاب ابن ابی شیبہ نے لکھی، مصنف عبد الرزاق کے نام سے عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی نے لکھی. ہاں، تو مصنف کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، مصنف کے نام سے لکھی گئیں، موطا کے نام سے لکھی گئیں، مسند کے نام سے لکھی گئیں. ہاں، مسند کے نام سے اب جب بولا جاتا ہے تو سب سے زیادہ مشہور کون ہے اس وقت؟ امام احمد بن حنبل. مسند امام احمد بن حنبل. مسانید اور لوگوں نے بھی لکھی، مسند ابو عوانہ مشہور ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے مسانید ہیں. تو کئی لوگوں نے مسند کے نام سے لکھا. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ احادیث کو فقہی ابواب پر ترتیب دینے کے بجائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں کی ترتیب سے ہر صحابی سے مروی روایات کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جتنے شاگرد ہیں انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جتنی روایتیں بیان کی ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ہاں، اسی طریقے سے معاذ بن جبل کا معاملہ ہے، ابو بکر صدیق کا معاملہ ہے، عمر بن خطاب کا معاملہ ہے، علی بن ابی طالب کا معاملہ ہے. تو جتنے الگ الگ صحابہ سے جتنی بھی روایات مروی ہیں صحابہ کے نام کی ترتیب سے ان کو جمع کر دیا. یہ مسانید ہیں. اچھا، اسی طریقے سے سنن کے نام سے لوگوں نے جمع کیا. ٹھیک ہے مشاہد، کس نام سے؟ سنن کے نام سے. اجزاء کے نام سے جز، ہاں، جز ان فی فلان، جز ان فی فلان، کسی خاص موضوع پر ایک جز، یعنی اس موضوع سے متعلق روایات کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا. اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے لکھا. ٹھیک ہے. جوامع تو مشہور ہی ہے خود امام بخاری وغیرہ کی، اور مستدرکات وہ حدیث کی کتابیں جو اس سے پہلے لکھی گئی تھی ان کی ان مصنفین کے گمان کے مطابق ان مصنفین سے چھوٹی ہوئی روایات کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی، جس میں سب سے زیادہ مشہور مستدرک حاکم ہے.
ایسی مستخرجات کا معاملہ، یہ سب اصطلاحی الفاظ ہیں. تو یہ تنوع کس زمانے میں ہوا؟ عباسی دور میں. یہ تنوع کب آیا؟ جی مشائخ، عباسی دور میں. اچھا ہاں طیب، حدیث کی تدوین کا گولڈن ایج کسے کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں حدیث کی تدوین کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے تیسری صدی ہجری کو. کس کو کہا جاتا ہے؟ تیسری صدی ہجری کو، جس کے اندر کتب ستہ کی تالیف ہوئی. جس کے اندر کیا ہوئی؟ کتب ستہ لکھی گئیں، یعنی بخاری، مسلم، ہاں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. ہاں ٹھیک ہے مشائخ. تو یہ چاروں سنن اور صحیحین جس زمانے میں لکھی گئی وہ کون سا زمانہ ہے؟ تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے. تو اس تیسری صدی ہجری کے زمانے کو حدیث کی تدوین کی تاریخ میں گولڈن ایج کہا جاتا ہے. اسی زمانے میں امام احمد بن حنبل کی مسانید جو مسند لکھی گئی وہ بھی اسی زمانے میں ہے. ٹھیک ہے. طيب علوم الحدیث کی بنیاد اس سلسلے اس زمانے میں رکھی گئی. امام حنبل، امام اسحاق ابن راہویہ، یا محدثین کے تلفظ کو اگر لیا جائے تو اسحاق ابن راہویہ، علی ابن مدینی، یحییٰ ابن معین، امام محمد بن اسماعیل البخاری، ہاں، مسلم ابن الحجاج القشیری، ابو زرعہ الرازی، ابو حاتم الرازی. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، مسند دارمی یہ بھی مشہور ہے، سنن حدیث کی کتاب مشہور ان کی بھی ہے. ایسے عثمان ابن سعید الدارمی، تو دارمی کے نام سے عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی اور عثمان بن سعید الدارمی، یہ سارے کے سارے لوگ، یہی تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے. اسی میں ان لوگوں نے حدیث کے مختلف میدانوں میں یا حدیث کی خدمت انجام دیتے ہوئے انہوں نے کتابیں لکھی. ٹھیک ہے مشائخ. اسی وجہ سے حدیث کی تدوین کا گولڈن ایج کہا جاتا ہے تیسری صدی ہجری کو. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی طيب. حدیث کی تدوین کا یہ سلسلہ جاری رہا 5ویں صدی ہجری کے آخر تک. تقریباً 5ویں صدی ہجری کے آخر تک حدیث کی تدوین اور تصنیف اور ترتیب، ہاں، اور الگ الگ انواع کے اعتبار سے اس کو جمع کرنے کا کام چلتا رہا. پھر ایک نیا مرحلہ آیا حدیث کی چھان پھٹک کا. پھر ایک نیا مرحلہ آیا کس چیز کا؟ حدیث کی چھان پھٹک کا، صحیح اور ضعیف کے اعتبار سے ان کو دیکھنے کا. اس سے پہلے بھی دیکھتے تھے وہ لوگ، لیکن یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ قواعد مرتب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی. ورنہ اس تعلق سے ضوابط ان کے ہاں موجود تھے، لیکن باقاعدہ الگ ایک تصنیف کی شکل میں وہ چیز نہیں تھی. رجال جو حدیث کے رجال ہیں ان کی جرح و تعدیل کے حوالے سے ان پر توجہ کرنا، ٹھیک ہے، اور متن کی شرح اور اس کا انتخاب، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ 5ویں صدی ہجری کے بعد شروع ہوئی. اچھا، تو اس زمانے میں حدیث کی جانچ پرکھ اور روات کے جرح و تعدیل پر مبنی کتابیں بکثرت لکھی جانی شروع ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی مصطلح الحدیث کی جو کتابیں عام طور پر لکھی گئیں وہ 5ویں صدی ہجری کے اندر لکھی گئیں. ٹھیک ہے. واضح ہے مشائخ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی اچھی بات ہے. ایک چارٹ آپ کے سامنے میں بھی دے رہا ہوں. اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو ایک چارٹ میں ڈال دیا گیا ہے. اس کو دیکھ لیں، اس سے جو ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ. جی
یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے، دکھائی دے رہا ہے؟ جی سر. جی کیا دکھائی دے رہا ہے؟ المعاجم. المعاجم سے پہلے جو باتیں ابھی تک بتائی گئیں، الجوامع، یہ جو بتایا آپ سے کہ عباسی دور میں الگ الگ تفنن اس میں اختیار کیا گیا احادیث کی کتابوں کو مدون کرنے میں. تو یہ اقسام جو حدیث کی کتابوں کی ہیں، ہر قسم اور اس کی مشہور کتابیں آگے درج ہیں. پہلے خانے میں اقسام جو ہیں وہ، اور دوسرے خانے میں اس قسم کی مشہور کتابیں. جیسے الجوامع سب سے پہلی قسم ہے، الجوامع الصحاح، یعنی حدیث کی وہ کتابیں جن کو فقہی ابواب پر مرتب کیا گیا اور صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا. ٹھیک ہے مشائخ؟ ابھی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس سلسلے میں منفرد ہیں، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. الجوامع الصحاح کی جو قسم ہے، اس میں دیکھیں آپ کے سامنے چند کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ. اور بھی ہیں لیکن یہ مشہور ہیں، اور بھی ہیں لیکن یہ مشہور ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ آئیں. ایک منٹ مشائخ. جی مشاہد، تو الجوامع کی جو ہے مثال آپ کے سامنے، یا مشہور اس کی کتابیں بتلائی گئیں. دوسری قسم بتائی گئی تھی موطئات. موطئات میں دو مشہور کتابیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے کون ہے؟ موطأ للمالک، موطأ الامام مالک، الموطأ للامام مالک. اور دوسری موطأ لابن ابی ذئب. دوسری کیا ہے؟ الموطأ لابن ابی ذئب. تیسری قسم ذکر کی گئی ہے مصنفات کی، جو بتایا گیا آپ کو. مصنفات میں جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا تھا، مشہور کتابیں کیا ہیں؟ مصنف عبد الرزاق. اس کو مصنف پڑھیے گا، مصنف نہیں. مصنف یہ باقاعدہ ایک مصطلح ہے، یعنی ایک اصطلاح ہے. یہ مصنف نہ پڑھیے گا اس کو، مصنفات. ٹھیک ہے. قسم کا نام ہے مصنفات، اور اس کی مشہور کتابیں مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ. ٹھیک ہے. مسانید میں مسند الامام احمد مشہور ہے، مسند البزار، مسند اسحاق ابن راہویہ، یا محدثین کا تلفظ اسحاق ابن راہویہ. ٹھیک ہے. اس کا راہویہ کا تلفظ الگ الگ کیا جاتا ہے. محدثین اس کو راہویہ پڑھتے ہیں اور دیگر علماء اس کو راہویہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ. تو یہ مسانید مشہور ہو گئی. 3 مسانید ذکر کی ہیں انہوں نے. السنن، سنن کے اندر سب سے بڑی بات تو کتب ستہ ہی کے اندر 4 سنن موجود ہیں صحیحین کے علاوہ. ہاں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. اس کے علاوہ سنن دارقطنی، سنن بیہقی. ہاں، اور بھی سنن ہیں، لیکن سنن کے نام سے، سنن کی قسم میں مشہور کتابیں یہاں پر ذکر کر دی ہیں انہوں نے. اجزاء کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کسی ایک موضوع پر
منتخب روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی بعض مصنفین نے. اجزاء میں مجاب الدعوہ کے نام سے ابن ابی دنیا کا ایک جز ہے. اچھا، اسی طریقے سے فتن کے نام پر نعیم ابن حماد الخزاعی ان کی ایک تصنیف ہے. یہ اجزاء کی مثال ہے، مشہور اجزاء میں سے یہ شمار کیا جاتا ہے. الفتن، جیسا کہ آپ نام سے، مجاب الدعوہ کا مطلب وہ لوگ جن کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات جس کو آپ کہہ لیجئے. اس موضوع پر ابن ابی دنیا نے جو روایات ہیں ان کو اکٹھا کر دیا. فتن نعیم ابن حماد کی، اس میں آزمائشوں یا فتن سے متعلق جو روایات ہیں ان کو جمع کر دیا. تو ایک موضوع پر روایتوں کو جمع کر دیا، یہ جز ہے. تو یہ اجزاء کی مثال ہے. اس کے بعد مستدرکات میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے کہ مستدرک حاکم سب سے مشہور ہے. المستدرک علی الصحیحین، انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کے تعلق سے یہ گمان کیا کہ انہوں نے بہت ساری صحیح روایتوں کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ ان کی جو شرط تھی اس شرط کے اوپر ڈھیر ساری اور بھی روایات اترتی ہیں، اور اس اعتبار سے ان روایات کو انہیں ذکر کرنا چاہیے تھا. یہ سمجھتے ہوئے انہوں نے ان روایات کو اپنی اس کتاب کے اندر جمع کیا، اور اسی لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ المستدرک. مستدرک یعنی چھوٹی ہوئی چیزوں کو جمع کر دینا. تو انہوں نے گویا وہ روایتیں، وہ صحیح روایتیں جو ان کے اپنے گمان کے مطابق امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہیں، پر انہوں نے بخاری و مسلم میں ذکر نہیں کیا، ان روایتوں کو انہوں نے جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین، جس کو مختصر میں المستدرک للحاکم کہا جاتا ہے. واضح مشائخ؟ جی شیخ. اچھا، اس کے بعد مستخرجات ذکر کیا گیا تھا. تو مستخرجات میں مستخرج ابی عوانہ علی صحیح مسلم، اسی طریقے سے مستخرج ابی نعیم علی صحیح مسلم، ابو نعیم کی. ٹھیک ہے، یہ دو مشہور انہوں نے ذکر کی ہیں مشہور کتابیں مستخرجات کے باب میں. معاجم کے نام سے حدیثیں جمع کی گئیں. ٹھیک ہے مشائخ، معاجم یہاں ڈکشنری کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ معجم ڈکشنری کے معنی میں بعد میں استعمال کیا گیا، پہلے حدیث کے میدان میں اس کا استعمال ہوا ہے. اس کا پہلا استعمال محدثین کے یہاں ہے. اور معاجم سے یہاں مراد کیا ہے کہ حروف المعجم کے اعتبار سے جس میں جمع کر دیا گیا ہے، حروف المعجم یعنی ابجدی ترتیب سے. تو یہ اصطلاح سب سے پہلے محدثین نے استعمال کی، تو اس اعتبار سے روایات کو جمع کیا. تو المعاجم کے قسم میں مشہور حدیث کی کتابیں کون سی ہیں؟ المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر. یہ تینوں کتابیں امام طبرانی کی. تینوں کتابیں کس کی ہیں؟ امام طبرانی کی. اچھا، اس کے بعد زوائد کے نام سے کتابیں لکھی گئی حدیث میں. زوائد کا مطلب یعنی وہ روایتیں جو اصحاب السنن نے امام بخاری اور مسلم پر زیادہ، وہ روایتیں جو بخاری و مسلم سے اضافہ شدہ ہیں. یعنی جیسے ابو داؤد کی وہ روایتیں جو صحیحین میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ ابن ماجہ کی روایتیں جو اس سے کیا نام ہے، اس سے پہلے کی کتابوں میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو زوائد کہا ہے، یعنی وہ روایتیں جو اضافہ شدہ ہیں، پہلے والی کتابوں میں نہیں ہیں، اور اس مصنف نے ان کو اپنے یہاں درج کیا ہے. ابن ماجہ کے اندر اس حوالے سے چونکہ پورے چاروں سنن میں زوائد کے اعتبار سے ابن ماجہ کا درجہ سب سے بلند ہے، اور اسی وجہ سے کتب ستہ میں اس کو جگہ دی ہے مصنفین نے. ورنہ صحت اور ضعف کے اعتبار سے ابن ماجہ کے مقابلے میں دیگر کتابیں زیادہ اولا تھیں کہ ان کو کتب ستہ میں ڈالا جاتا، لیکن وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. تو مصباح الزجاجہ ایک کتاب ہے بوصیری کی،
اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، ابن ماجہ کی وہ روایات جو اس سے پہلے کی کتابوں میں نہیں ہیں، ان اضافہ یا نئی روایتوں کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے مجمع الزوائد اور منبع الفوائد، مجمع الزوائد و منبع الفوائد یہ ایک ہی کتاب ہے علی ابن ابی بکر الہیثمی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ زوائد ہیں، اور زوائد کا مطلب آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس سے پہلے کے مصنفین کے یہاں جو روایتیں پہلے والے مصنفین کے یہاں ہیں تو وہ تو تکرار ہو گئی، جو نئی روایتیں انہوں نے ذکر کی، اضافہ جو اپنی طرف سے کیا، نئی روایات کی تعداد جو بڑھائی، ان کو زوائد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے مشائخ۔ اب وہ کسی ایک خاص کتاب پر ہو تو اس کتاب کے نام پر ہے، اور اگر مختلف کتابوں کے مقابلے میں ہو تو پھر اس کو مختلف کتابوں کے مقابلے میں شمار کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ایک قسم ہے اطراف۔ اطراف کے اندر اطراف الصحیحین ابو مسعود الدمشقی کی، ہاں، اطراف پر جو ہے کتابیں لکھی گئی۔ اطراف کا مطلب حدیث کا ابتدائی حصہ، ٹھیک ہے، اس کے اعتبار سے اطراف الصحیحین ابو مسعود دمشقی کی۔ اچھا، اس کے بعد حدیث کی شرحیں لکھنے کا رواج پیدا ہوا، حدیث کی مشہور شرحیں۔ اس کے اندر آپ دیکھ لیں سامنے کیا ہے، فتح الباری، صحیح بخاری کی مشہور شرح۔ فتح الباری کے نام سے ابن حجر عسقلانی کی کتاب مشہور ہے، لیکن اس سے پہلے حافظ ابن رجب کی بھی فتح الباری کے نام سے بخاری ہی کی شرح لکھی جا چکی تھی، ٹھیک ہے مشائخ، لیکن حافظ ابن رجب اس کو مکمل نہیں کر سکے تھے۔ لیکن بہرحال حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے نام سے بخاری کی شرح لکھی۔ اچھا، اسی طریقے سے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج امام نووی کی، یہ مسلم شریف کی شرح۔ انہوں نے صرف بخاری و مسلم کی ایک ایک شرح کا نام ذکر کیا ہے، مشہور شرح یعنی صرف نمائندگی کے لیے، ورنہ حدیث کی شرح بے شمار لکھی گئیں اور بے شمار اس سلسلے میں جو ہے کام ہوا، ٹھیک ہے مشائخ۔ تو یہ مشہور کتابیں ہیں۔ آج وقت ختم ہوا، اب آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی جائیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ آدھا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بچے کی حاضری رہ گئی ہے؟